الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی الصحیح۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، پچھلے جمعے سے ہم فتح مکہ کے بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ فتح مکہ وہ واقعہ ہے جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، یعنی جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے اور سیرت کی کئی کتابوں میں ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو جاننے کے بعد انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے اللہ کے نبی کا کوئی پہلو بھی اٹھا کر دیکھ لو، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایک عجب اور انوکھا واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ تو پچھلے جمعے ہم یہاں پہنچے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ سے تیاری شروع کرو اور معاملہ پوشیدہ رکھنا، کسی کو بتانا نہ کہ ہم نے کہیں جانا ہے۔ تو ادھر آپ نے معاملے کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے پر لگے، اور ادھر سے ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ پکے سچے مومن آدمی ہیں، انہوں نے اسی دوران ایک خط لکھ دیا مکہ والوں کے نام۔ ابن اختل مکہ کا سردار تھا، کفار مکہ میں سے، اس کی باندی آئی ہوئی تھی سارا یا مدینہ میں۔ جب وہ واپس جانے لگی تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک خط اس کو دے دیا چپکے سے۔ خط کا مضمون 3 آدمیوں کے نام خط تھا، اکرمہ بن ابی جہل کے نام، صفوان بن امیہ کے نام، سہیل بن عمرو کے نام۔ یہ مکہ کے کفار کے سرداروں میں سے تھے۔ تو حضرت حاطب نے ان کو خط لکھ کر بھیج دیا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں جنگ کا ارادہ بن رہا ہے، ابھی تک بتایا نہیں ہے، ہو نہ ہو مجھے لگتا یہ ہے کہ مکہ پر حملہ کے لیے آئیں گے، تو میں آپ کو پہلے اطلاع دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں پر میرا احسان رہ جائے اور اس احسان کا مجھے فائدہ ہو۔ یہ خط انہوں نے لکھ دیا چپکے سے۔ تو یہ خط انہوں نے کیوں لکھا تھا؟ یہ تو پکے سچے مومن تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے لشکر کی اطلاع کیوں کر دی؟ یہ واقعہ بخاری میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ مکہ کے نہیں تھے، یہ یمنی تھے، یمن میں رہتے تھے، اسلام قبول کیا، بال بچوں سمیت مکہ آ گئے۔ مکہ میں کچھ عرصہ رہے تو ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا، یہ مدینہ آ گئے اور ان کے بال بچے وہیں مکہ میں رہ گئے۔ صحابہ جو مکہ میں رہتے تھے وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، لیکن بعض صحابہ کے کچھ بال بچے بھی وہیں مکہ میں رہ گئے۔ تو جن صحابہ کے بال بچے مکہ میں رہ گئے تھے ان کو تو اطمینان تھا کہ اگر کل کسی نے مکہ پر کوئی حملہ کر دیا، باہر سے کوئی آ جاتا ہے، کوئی سیلاب، کوئی آفت، کوئی چیز آ جاتی ہے، تو ہمارے کافر رشتہ دار موجود ہیں، ہمارے بال بچوں کی کم از کم سیلاب وغیرہ اس طرح کی آفات سے تو حفاظت کریں گے۔ اس لیے کہ خون تو خون ہی ہوتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داری کا خون تو کھولتا ہی ہے۔ ہمارے ہاں سرائکی میں ایک مثال ہے کہ رشتہ نہ اپنوں میں کرنا چاہیے، بیٹی اپنوں کو دینی چاہیے اپنے خاندان میں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اپنا کٹ کے چھاندے سٹے، پرایا کٹ کے دھوپتے سٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے کو بیٹی دیں گے، اگر وہ آپ کی بیٹی کو مارے گا بھی صحیح تو مار کے آخر میں نا خون اندر کھولے گا کہ چاچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، تو آخر میں اس کو سہ میں پھینک دے گا۔ اگر غیر میں شادی کرو گے تو اگر وہ مارے گا تمہاری بیٹی کو، مارنے کے بعد دھوپ میں پھینک دے گا۔ یہ ہماری کہاوت ہے ہماری زبان کی، لیکن اس کہاوت کی وجہ یہ بات تو ہے نا کہ خون خون ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کو مارے بھی صحیح تو ہمدردی ہوتی ہے۔ تو ان کے دل میں باقی صحابہ تو یہ تھے کہ اگر ان کے بچوں پر کوئی آفت آ گئی، مکہ میں ان کے رشتہ دار رہتے ان کا حفاظت کریں گے۔ حضرت حاطب تو تھے یمن کے، آواز تھوڑی تیز کریں، حضرت حاطب تو تھے یمن کے، ان کا تو وہاں تھا کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ میرے نبی مکہ فتح ہوگا،
تو انہوں نے کہا میرے خط لکھنے سے کون سا مکہ فتح نہیں ہوگا، لیکن ان پر میرا احسان ہو جائے گا کہ کل پتہ نہیں مکہ کب فتح ہو، لیکن اس سے پہلے اگر کبھی کوئی آفت آ بھی جائے میرے بچوں پر تو ان سرداروں پر چونکہ میرا احسان ہوگا تو میرے اس احسان کی وجہ سے میرے بچوں کا خیال رکھ لیں گے، اللہ کے نبی کا نقصان کوئی نہیں کہ مکہ ویسے ہی فتح ہونا ہے، میں مفت کا درمیان میں احسان لگا لوں۔ انہوں نے اس غرض سے خط لکھ کے بھیج دیا، لیکن جب خط چلا گیا اللہ کے نبی پر وحی آ گئی، قربان جو یا رسول اللہ، آپ نے فوراً بلایا 4 صحابہ کو، بخاری کی روایت ہے، حضرت علی کو، حضرت مقداد کو، یہ نام بھی رکھنے چاہیے صحابہ کے، مقداد، میم قاف کینچی والی، دال الف دال، یہ نام عام طور پر ہمارے یہاں نہیں رکھا جاتا لیکن اچھا نام ہے ماشاءاللہ، صحابی کا نام ہے۔ حضرت مقداد اور حضرت زبیر، حضرت ابو مرثد غنوی، یہ 4 صحابہ آپ نے بلوائے اور آپ نے کہا کہ جاؤ ایک عورت یہاں سے خط لے کر جا رہی ہے مکہ کی طرف، تمہیں جس جگہ ملے گی اس جگہ کا نام روضۃ خاک ہے، وہ سوار ہوگی اونٹنی پر، اس کے پاس خط ہے وہ لے کر آؤ۔ بس یہ تو پھر جانثاران صحابہ تھے، حکم ملنے کی دیر تھی، گولی کی طرح نکل پڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب گئے ہمیں وہ عورت اسی جگہ ملی جہاں میرے نبی نے بتایا تھا، نہ وہاں سے آگے نہ پیچھے۔ کمال ہے، اللہ کے نبی کو کس نے بتا دیا؟ یہ سچا نبی تھا، سچا نبی تھا، وہی اترتی تھی، کیسے تاریخ جھٹلائے گی ان باتوں کو۔ تو کہتے ہیں ہم گئے تو اسی روضۃ خاک والی جگہ میں ایک عورت اونٹنی میں سوار ہو کے جا رہی، بس سامنے کا یہی ہے، وہاں اور کوئی اونٹنی والی عورت ہی نہیں ملی۔ حضرت علی شیر خدا نے اسے کہا کہ نیچے اتر، وہ نیچے اتری تو پورے اونٹ کا کجاوے کا سب کا تلاشی لے ڈالی، وہ پورے میں کہیں بھی نظر نہیں آیا خط، کجاوے کی لکڑی پھکڑی اکھیڑ دی، خط نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا ما کذب رسول اللہ، اللہ کا نبی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، ہو نہ ہو خط تیرے پاس ہے، خط باہر نکال۔ کہنے لگی تلاشی لے لو اور لے لو تلاشی، میرے پاس نہیں ہے۔ شیر خدا نے کہا تلاشی ہم لے چکے ہیں، خط نہیں ملا، لیکن خط ہے تیرے پاس۔ کہ جی وہ کیسے ہے؟ کہا ما کذب رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تیرے پاس کوئی خط ہے، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے، وہ خط ہے نکال۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اب شیر خدا جلال میں ہے، کہنے لگا لا تخرجن الکتاب والا لنجردنک، خط نکالنا ہے تو نکال، نہیں تو ابھی تیرے کپڑے اتروا دوں گا۔ وہ ڈر گئی، اس نے کہا یہ تو پکا ہی ہو گیا بالکل، ایسا نہ ہو کہ عورتوں کو بلوائے مجھے ننگئی کر دے سارا۔ تو جب حضرت علی پکے ہوئے تو اس نے کہا اچھا منہ ادھر پھیرو، اور اس نے منہ ادھر پھیرا تو 2 خط تھے اس کے پاس، ایک ہی مضمون تھا لیکن خط 2 تھے، ایک یہاں نیفے میں ڈالا ہوا تھا اور ایک اس نے سر کے بالوں کے اندر یہاں رکھ کر اوپر بال اکٹھے کر کے وہاں جوڑا باندھا ہوا تھا کہ اگر اس کی تلاشی لی بھی جاتی تو شاید نہ ملتا۔ تو پھر اس نے کہا منہ ادھر کرو، انہوں نے منہ ادھر کیا تو اس نے ایک خط یہاں سے نکالا اور ایک خط یہاں سے نکالا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ خط کہاں تھا، اس نے بتا دیا میں نے یہاں رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خط لیا تو خط کا مضمون تھا کہ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو کے نام، یہ سرداران قریش تھے۔ کہا میں تمہیں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا ارادہ جنگ کا ہے، ہو نہ ہو یہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تو میں تمہیں پیش کی اطلاع دے کر تمہارے اوپر اپنا ایک احسان رکھنا چاہتا ہوں جو میرے کام آ سکے احسان۔ انہوں نے خط لیا اس عورت کو کہ چل جاؤ، وہ چلی گئی، وہ ان پڑھ تھی، اس کو کیا پتہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس نے تو اپنی پیسے لینے تھے کہ مکہ جا رہی ہے چلو خط ہی لیتی جاؤ۔ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ کے درمیان بات پھیلی ہوئی تھی، چاروں صحابہ آ گئے، حضرت علی، مقداد، زبیر، ابو مرثد، چاروں آئے تو انہوں نے خط دکھلایا تو خط میں وہ مضمون لکھا ہوا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب تو جلال میں ہے کہ یا رسول اللہ اجازت ہو اضرب عنقہ، گردن اڑا دوں حاطب کی۔ آپ نے پوچھا حاطب سے، حاطب یہ خط کیوں لکھا ہے، کیا معاملہ ہے، تم نے ہمارا راز افشا کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے میں مومن ہوں، منافق نہیں ہوں، میرے دل میں میری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، میں نے خط صرف اس لیے لکھا ہے میں یمنی آدمی ہوں، مکہ میں میرا ہے کوئی نہیں، فتح تو انہیں آپ کو ویسے ہی ہونی ہے، تو چلو میں نے کہا ان پر ایک احسان ہی کر دوں، باقی مجھے آپ کے اوپر ایمان لانے میں کوئی شک نہیں ہے، میں مسلمان ہوں اور مومن ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہو قد صدقکم، صحابہ سن لو حاطب سچا ہے اپنی بات میں،
حاطب مومن ہے، حاطب منافق نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر سے میرے نبی نے کہا عمر یہ حاطب جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اور حاطب اہل بدر میں سے ہے، جنگ بدر میں شریک ہوا تھا، اور جنگ بدر والوں کے بارے میں میرے رب کا اعلان ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اللہ نے فرمایا اے بدر والو موجیں کرو، میں نے تم سب کی بخشش کر دی ہے، سارے بدر میں شریک ہونے والے جنتی ہیں۔ کہا عمر یہ بدری صحابی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں، وہ یہ معاملات کو سمجھتے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ یعنی اپنی اس بات پر وہ نادم ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا کہ یہ سچے مومن ہیں۔ تو یہ تو بات یہیں دب گئی، وہ جو اطلاع پہنچ سکنی تھی وہ نہ پہنچ سکی۔ اللہ کے نبی کی سمجھداری، ویسے نا عقل دنگ ہو جاتی ہے، اتنی ہمہ گیر شخصیت، جامع شخصیت، باریک بین شخصیت، دانا شخصیت۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، اور مجھے اس لیے کہنا چاہیے اگرچہ کہ میں مسلمان ہوں، میرے نبی ہیں، میں ویسے اس لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی سیرت، ایسی زندگی، ایسی سمجھداری کسی حکمران میں نہیں تھی جتنے گزرے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ آپ مخفی رکھنا چاہتے تھے اس کو، اب آپ کی دانائی دیکھیں۔ اور لوگوں میں خبریں ہلکی پھلکی چل پڑی تھیں، جب صحابہ میں چلیں کہ اللہ کے نبی کا کہیں کا ارادہ ہے تو کھلبلی ایسے مچی ہوئی تھی، منافقین میں بھی مچی ہوئی تھی، منافقین بھی صحابہ میں رہتے تھے۔ اب آپ کی دانائی دیکھیں کہ جو دائیں بائیں یہودیوں میں، منافقوں میں خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے کسی طرف جانا ہے جنگ کرنے کے لیے، آپ نے اپنی سمجھداری سے ابو قتادہ بن ربعی صحابی ہیں، ان کو بلایا، کھلے عام برسر عام بلایا، ان کے ساتھ کچھ صحابہ بھیجے، کہا جاؤ یہاں جنگ کرنے کے لیے بطن عظم ایک جگہ ہے، وہاں لشکر لے کر جاؤ، ہم وہاں جنگ کریں گے۔ تو آپ نے لشکر ان کی طرف بھیج دیا۔ سب کو تسلی ہو گئی کہ اللہ کے نبی جو اتنے دنوں سے تیاری کر رہے تھے، وہ بطن عظم نامی جو جگہ ہے وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ ہے۔ منافقین کی خبریں بھی دب گئیں، یہودیوں کی بھی دب گئیں، یعنی مکہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ لشکر روانہ ہو گیا۔ جب وہ لشکر روانہ ہو گیا، کچھ دن گزر گئے اور باتیں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ اب آپ نے 10 رمضان المبارک منگل کے دن عصر کی نماز پڑھ کر سارے صحابہ کو جمع کر کے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا کہ چلو چلنا ہے کہیں۔ سارے صحابہ ساتھ چل پڑے۔ اب لوگوں کی خبریں بھی ڈاما ڈول ہو گئیں کہ پتہ نہیں کیا ارادہ ہے۔ یہ میرے نبی کی دانائی تھی، آپ نے بطن عظم میں کوئی جنگ نہیں کرانی تھی۔ جب آپ ادھر روانہ ہوئے، بطن عظم والوں کو پتہ چل گیا، یعنی جو صحابہ آپ نے وہاں بھیجے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی تو ادھر جا رہے ہیں، تو وہ پھر ادھر ہی آ گئے، آپ کے ساتھ ہی پیچھے آ گئے۔ تو خبریں ڈاما ڈول ہو گئیں، پتہ کسی کو چلا نہیں، میرے نبی سمجھداری سے اپنا کام کر گئے۔ تو آپ چل پڑے، آپ چلتے رہے، گرمی تھی، رمضان تھا، 10 رمضان کو تو آپ نکلے ہیں، اس دن تو چلو عصر کے بعد نکلے، دن ٹھنڈا پڑ گیا۔ اگلے دن جب آپ چلے ہیں پھر چلتے رہے، جب آپ مقام عرج پر پہنچے گرمی کی شدت ہو چکی تھی، بہت سخت رمضان تھا۔ آپ عرج پر پہنچ کر اپنے سر کے اوپر پانی ڈال رہے تھے کہ تاکہ کچھ روزے میں خفت ہے، روزہ ہلکا ہو۔ لیکن جب آپ آگے بڑھے، عصفان اور قدید کے درمیان ایک چھوٹی سی چشمہ تھا، چشمہ قدید، آپ وہاں پہنچے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو گئی، صحابہ بے حال ہونا شروع ہو گئے، خود اللہ کے نبی پر بھی گرمی نے بہت زیادہ اثر دکھلایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں روزہ توڑ دیا، اور آپ نے صحابہ کو بھی کہا روزہ توڑ دو۔ سب صحابہ نے روزہ توڑ دیا۔ آپ نے مسئلہ سمجھا دیا، اگر آپ مسافر ہیں اور سفر کے اندر طبیعت خراب ہونے لگی ہے روزے کی وجہ سے، بہت زیادہ گرمی ہو گیا، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ مسئلہ بھی بن گیا، اور آپ نے یعنی شریعت کا مسئلہ بھی بتا دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے خود اس پر عمل بھی کر کے دکھلا دیا۔ قدیس پر آپ پہنچے، آپ نے روزہ توڑ دیا، پھر آپ آگے چلے۔ جب آپ مر زہران پہنچے، یہ مدینہ سے دور ہے کافی، مکہ کے قریب ہے، جہاں موجودہ مسجد عائشہ ہے، جہاں احرام باندھنے جاتے ہیں، اس کو تنعیم کہتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، آج کل وہاں اس جگہ کو وادی فاطمہ کہتے ہیں، اس وقت اس کو مر زہران کہتے تھے۔ جب آپ مر زہران یعنی وادی فاطمہ میں پہنچے تو آپ نے وہاں کھلی جگہ تھی، لشکر کو رات کو وہاں پڑاؤ ڈلوایا، سارے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے رات کو ٹھہر گئے۔ پھر میرے نبی کی سمجھداری دیکھیں، قربان جاؤں، کیا فہم تھی، کیا بصیرت تھی، کیا حکمت عملی تھی، کیا سپہ سالاری تھی آپ کی۔ آپ نے جب رات کو لشکر ٹھہرایا، آپ نے حکم دیا 10 کے 10,000 آدمی اپنی الگ الگ رات کو آگ جلائیں۔
حالانکہ ایک آگ جلائیں تو 8-10 آدمی اس کے قریب بیٹھ سکتے ہیں، روشنی بھی لے سکتے ہیں، کھا پکا بھی سکتے ہیں۔ آپ کی دور اندیشی، آپ کو یہ خیال تھا، دور کی سوچ، ایسا نہ ہو کہ ہو نہ ہو، پانی لیتے، ایسا نہ ہو کہ ہو نہ ہو کہ یہاں پر کوئی جاسوس پھیر رہے ہو اور ان کو اندازہ ہو کہ مسلمانوں کا لشکر تھوڑا سا ہے اور وہ وہاں جا کر مکہ میں تیاری شروع کر دیں ہمارے مقابلے کی۔ آپ نے 10,000 جو آگ جلوائی، اگر جاسوس ہوں گے تو رو پڑ جائے گا، کیونکہ کم از کم ایک آگ کے پاس 8-10 آدمی تو ہوں گے، تو 10,000 ضرب 10 کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ پہ تعداد جا پہنچی ہے۔ ایسے ہی ہوا جیسے آپ کی دور اندیشی تھی، آپ نے آگ ڈلوا دی۔ حضرت عباس نے میرے نبی کا خچر اٹھایا، خچر پکڑا، سفید خچر تھا، سوار ہوئے، جاسوس ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے کہ کوئی جاسوس پھر تو نہیں رہا۔ آپ لشکر سے باہر نکلے، دیکھا 3 آدمی ہیں، باتیں کر رہے ہیں، خسر خسر کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک تھا ابو سفیان اور دوسرا تھا حکیم بن حزام، تیسرا تھا بدیل بن ورقہ۔ ابو سفیان کہہ رہا ہے حکیم بن حزام سے، یہ اتنا بڑا لشکر کوئی پڑاؤ ڈالے ہوئے کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا بنو خزاعہ ہوں گے۔ ابو سفیان نے کہا عقل ماری جائے تیری، بنو خزاعہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئیں گے، یہ کوئی اور ہوگا، اتنی بڑی نفری ہے، کہاں ہے، کون ہے؟ ان کی باتیں ابھی ایسے چل رہی تھیں، پیچھے سے حضرت عباس پہنچ گئے، انہوں زور سے کہا یا ابو الفضل، ابو سفیان کو ابو الفضل بھی کہتے تھے۔ اس نے جو پیچھے منہ موڑ کے دیکھا تو حضرت عباس تو مکہ کے رہنے والے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، کہنے لگے عباس ہو؟ انہوں نے کہا عباس ہوں۔ تو عباس نے کہا ابو سفیان سے، ابو سفیان پتہ ہے کن کا لشکر ہے؟ کہا ہم یہی سوچ رہے تھے۔ کہا یہ محمد مصطفیٰ کا لشکر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اتنا بڑا لشکر، ہماری تو بربادی ہو گئی اگر مکہ کا ارادہ ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اب کیا کریں ہم؟ حضرت عباس نے کہا مارے گئے اب نہیں بچتے، اتنی بڑی تعداد ہے تمہارے۔ اس پر اور رو پڑ گیا۔ حضرت عباس نے نہیں بتایا 10,000 ہیں، کہا یہ سارا لشکر آقا کا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ہیلہ بتاؤ جان بچانے کا۔ کہا ایک ہی ہیلہ ہے، محمد کے قدموں میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے ورنہ نہیں بچ سکتے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ بھاگتا بھاگتا آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ وہ کیسے آیا؟ حضرت عباس خچر پر سوار ہوئے، ابو سفیان کو پیچھے بٹھایا، اب وہ خچر پر آ کر آ رہے ہیں، راستے میں جا بجا آگ جل رہی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے اکٹھے۔ تو جب وہ لشکر گزرتا، صحابہ بھی چوکنے تھے کہ کوئی یہاں جاسوس نہ ہو۔ لشکر گزرتا تو صحابہ دیکھتے کون؟ دیکھتے کہ حضور علیہ السلام کا خچر حضرت عباس ہیں، کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی کے چچا اور انہیں کا لشکر اور انہیں کا خچر، چلو ایسے جاتے رہے۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے، حضرت عمر نے کہا کون؟ دیکھا تو حضرت عباس ہیں، پھر دیکھا کہ پیچھے کون؟ تو انہوں نے دیکھا ابو سفیان تھا۔ تو زور سے نعرہ مارا حضرت عمر نے، کہنے لگا آج اللہ کا دشمن قدموں میں آ گیا ہے، اور دوڑ لگئی حضور علیہ السلام کے خیمے کی طرف حضرت عمر نے کہ جا کر حضور سے اجازت لیتا ہوں گردن اڑانے کی۔ وہ اللہ کے نبی کے اشارے کے بغیر تو کچھ بھی نہ کرتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عباس نے بھی ایڑ لگا دی خچر کی، اب دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ حضرت عمر پہنچے، پیچھے حضرت عباس ٹھک پہنچے، اور جیسے حضرت عمر پہنچے، حضرت عمر نے پہنچتے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو ابو سفیان آ گیا، گردن اڑا دوں؟ حضرت عباس نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر حضرت عمر کو روک دیا، تو کہ حضرت عباس پناہ دے چکے تھے۔ حضرت عمر چلے گئے تو حضرت عباس کو میرے آقا نے فرمایا اس کو ابھی لے جاؤ، رات کو اپنے ڈیرے میں رکھو، صبح لے آنا اس کو، پھر ایسے بات چیت کریں گے۔ حضرت عباس ان کو لے کر چلے گئے، رات وہیں گزری خیمے میں۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ نے پوچھا ابو سفیان سے، ابو سفیان تیرا ناس ہو، ابھی تک تجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ کہنے لگا جی سمجھ آ گئی ہے۔ تو کہا مان لو؟ کہا چلو اچھا مانتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ابو سفیان ابھی سمجھ نہیں آئی کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ تو پھر وہی گڑ مڑ کرنے لگا۔ تو حضرت عباس نے کہا مان لے ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ تو ابو سفیان نے، جو مورخین نے لکھا، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا جی اچھا مانتا ہوں، لیکن ابھی تک دل میں نہیں آئی تھی بات، یعنی ابھی تیار نہیں تھے ماننے کے لیے۔ سمجھ تو اندر سے آئی تھی سچے نبی ہیں، لیکن ابھی یہ کیفیت تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مقابلہ کر لیں ان کا، ابھی نہیں ان کے نیچے لگتا۔ لیکن حضرت عباس نے جب کہا کہ ہو سکتا ہے گردن اڑا دیں، تو پھر کہنے لگا اچھا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی سے کہا حضرت عباس نے یا رسول اللہ ابو سفیان سردار آدمی ہے،
یہ کلمہ پڑھ کے اپنی بستی میں جائے گا، مکہ میں جائے گا، تو اس کو آپ کوئی اعزاز انعام دے دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ چونکہ ہم آ رہے ہیں، من دخل دار ابو سفیان فہو آمن، جب ہم مکہ لشکر کشی کر کے پہنچیں گے، جو آدمی بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا من دخل المسجد الحرام فہو آمن، جو بیت اللہ میں آ جائے گا ہم اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا من دخل دارہ واغلق علیہ الباب فہو آمن، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر دے باہر سے، ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے نہ آئے، کام اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جو ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دے، سرنڈر کر دے، ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ابو سفیان کا انعام ہے، یہ بتا سکتا ہے۔ ابو سفیان خوش ہو گیا۔ اب یہ ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد اب اللہ کے نبی مر و زہران چھوڑ کر اب آپ نے آگے مکہ میں داخل ہونا تھا، کیونکہ اب آپ مکہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اب یہاں پر آپ نے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ جب مکہ کے داخل ہونے کا راستہ آنا تھا، اس سے پہلے وادی تھی، وادی کے اوپر ایک پہاڑ ہے، پہاڑ تھوڑا سا یوں آگے کو نکلا ہوا ٹیڑھا، یعنی یوں سمجھ لینا یہ وادی جا رہی ہے جہاں سے مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر گزرنا ہے۔ آگے جا کر مکہ سے پہلے جہاں مسجد عائشہ ہے، یہیں تنعیم مقام پر ایک پہاڑ تھا جو تھوڑا سا یوں مڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے حضرت عباس سے کہا تم ابو سفیان کو لے جاؤ، یہ جہاں تھوڑی سی ابھری ہوئی جگہ ہے ابو سفیان کو وہاں کھڑا کرو، کل میں نے یہاں سے لشکر گزارنے ہیں 10,000 کے لشکر، اور اپنی خاص ترتیب سے ابو سفیان کو وہ دکھلاؤ ہمارے لشکروں کی وجہ دھج اور ہمارے لشکروں کا جاہ و جلال اس کو دکھلاؤ، اور جس ترتیب سے میں چلاؤں گا اسی ترتیب سے یہ دیکھے گا۔ میرے نبی کی ترتیب اور میرے نبی کی لشکر کی تقسیم بندی آپ کی سمجھ کمال ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت عباس کو بھیج دیا اور ابو سفیان کو وہاں ٹھہرانے کے لیے کہہ دیا۔ اگلے دن پھر آپ نے جب حضرت عباس نے وہاں ٹھہرانا تھا اور آپ نے لشکر بھیجنے تھے، آپ نے پھر وہاں پہنچ کر لشکر کی تقسیم بندی کی۔ آپ نے پورے 10,000 کے لشکر کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا، 9 لشکر آگے بنائے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، ان کے سردار متعین کیے، ان کے جھنڈے ہوئے، پیچھے ایک بڑا لشکر رکھا۔ پھر ایک خاص ترتیب سے وہ کیسے وہاں وادی سے گزرے، کس طریقے سے گزرے، انہوں نے وہاں جا کر کیا نعرے لگائے، ابو سفیان کی کیا حالت ہوئی، یہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہے جو تفصیلی ہے، کیونکہ وہ ابھی پورا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو عرض کروں گا، پھر ہم یہیں سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے نبی کی زندگی سے سبق سیکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔